السلام علیکم اور ویلکم آپشنز ود ڈاکٹر رفیق ڈار کے ایک نیو ایپیسوڈ پہ. آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو لاکھوں لوگوں کو بہت متاثر کرتا ہے, انزائٹی مینجمنٹ. کیا آپ کو بھی بے وجہ دل گھبراتا ہے یا ذہن میں بہت زیادہ خدشات محسوس ہوتے ہیں؟ تو آج کا ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا. آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر رفیق ڈار سے کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں انزائٹی کو مینیج کرنے میں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ وعلیکم کا؟ السلام طبیب, تھینک یو. سر آج میں آپ سے آپشنس کو جاننا چاہتی ہوں انزائٹی مینجمنٹ کے بارے میں, مگر اس سے پہلے آپ تھوڑا مجھے بتائیں کہ انزائٹی اور جو ایک نارمل اسٹریس ہے ہم اس میں کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو طبیر. بہت سے لوگ, آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے, بہت سے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سم ٹائم اسٹریس کو انگزائٹی کہہ رہے ہوتے ہیں اور انگزائٹی کو شاید اسٹریس کہہ رہے ہوتے ہیں, تو بڑی کنفیوژن ہے. میں اپنے فالوورز کے لیے تھوڑا سا اس کو سمپل کر دیتا ہوں کہ انگزائٹی جو ہے یہ ایک ایسا نیگیٹو ایموشن ہے جس کی جو خاص جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ انگزائٹی ایک ایسا ریئیکشن ہے, ایک ایسا نیگیٹو ریئیکشن ہے جس کی وجہ کا اس کو پتہ نہیں ہوتا انسان کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ بہت بڑا فیکٹر میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر میں آپ کو اس کو اور سمپل کر دیتا ہوں, اگر کسی کو انگزائٹی ہوتی نا, لوگوں میں جا کے انگزائٹی ہوتی جسے سوشل انگزائٹی بھی کہتے ہیں. اب لوگوں میں جا کے انگزائٹی ہوتی, اب لوگ تو وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر لوگوں میں جا کے انگزائٹی ہو تو پھر ہر بندے کو ہی ہو جو لوگوں میں جاتا ہے. بالکل ایسی. اس کا مطلب ہے کہ لوگ وجہ نہیں ہے, کوئی ایسی وجہ ہے جو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. جو صحیح انگزائٹی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو اس کی وجہ کا پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وجہ ضرور ہوتی ہے انگزائٹی کی, وجہ ضرور ہوتی, لیکن وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے, اور اس کو ابھی یاد نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے بچپن میں اس کو کوئی ایسی وجہ بنی ہو جو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ گئی ہو, اور جب وہ بڑا ہوا, ایڈولسنس میں آیا, تب وہ سب کانشیس مائنڈ ریفلیکٹ کر رہا ہے اور اس کی اڈلٹ لائف میں اس کو پرابلم کریٹ کر رہا ہے. اب جو سٹریس ہوتا ہے نا, سٹریس کے پیچھے وجہ کا پتہ ہوتا ہے. فرض کریں میں ابھی پریشان ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو کل میرا ایگزام ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ میں ایگزام کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں. انگزائٹی نہیں ہے, وہ سٹریس ہے. اسٹریس ہے. اگر آپ کو کسی پریشانی کا وجہ کا پتہ ہے نا تو وہ سٹریس ہے. اگر وجہ کا نہیں پتہ تو وہ انزائٹی. تو ہم ایسے ڈفرینشیٹ کریں, اسٹریس جب ہمیں وجہ پتہ ہے اور انزائٹی جب ہمیں وجہ اس کی نہیں پتہ. ایگزیکٹلی. اچھا سر, تھوڑی آپ ٹائپس کے بارے میں بتائیں کہ انزائٹی کون کون سی ٹائپ, جیسے ابھی آپ نے ذکر ہی کیا ایک سوشل انزائٹی کا, اور بھی کیا ٹائپس ہیں انزائٹی کی؟ جی, انگزائٹی میں یہ سوشل انگزائٹی بھی بہت بڑی پریولنٹ انگزائٹی ہے لوگوں میں. اس طرح ایک گیڈ ہوتا ہے, جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو کئی وجہ سے اینکشیس رہتا ہے. ہیلتھ سے بھی اینکشیس ہے, سوشل لائف سے بھی اینکشیس ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جاب سے بھی اینکشیس ہے, یا جاب پلیس میں بھی انگزائٹی ہوتی ہے. یعنی کہ ملٹیپل فیکٹرز ایٹ اے ٹائم اگر اس کو انگزائٹی کریٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کو ایک ٹائپ آف انگزائٹی نہیں, اس کو جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسا میں نے سوشل انگزائٹی کا, اس طرح ڈیتھ انگزائٹی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کئی فوبیاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیسیفک فوبیا یعنی کہ کسی جانور سے فوبیا ہے, ٹھیک ہے, ہائٹ سے فوبیا ہے. یہ انگزائٹی کی ایک علیحدہ ٹائپس ہیں جس میں فوبیاز آ جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایک انگزائٹی کی سویئر فارم ہے جسے پینک ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. ہاں, یعنی پینک ڈس آرڈر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انگزائٹی اتنی سویئر ہوتی ہے, انگزائٹی اٹیک اتنا سویئر ہوتا ہے کہ آپ گر جاتے ہیں. تو لوگ اس کو کہیں ایپیلیپسی سے کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ انگزائٹی کی ٹائپ ہوتی ہے, ایپیلیپسی نہیں ہوتا. تو اسی طرح اس کی ڈفرینٹ جو ہیں وہ ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اور اس کے کامن ٹریگرز کیا ہیں؟ انزائٹی کو کیا چیزیں ٹریگر کرتی ہیں؟ اچھا, مین چیز جو ریزن ہے وہ تو آپ کے انکانشیس مائنڈ میں, وہ آپ کو بھی پتہ نہیں, پروفیشنل بھی نہیں پتہ چلا سکتا کہ اس کی کیا ریزن تھی, کیوں انگزائٹی ہوتی. لیکن ٹریگر کئی ہو سکتے ہیں. فرض کریں آپ میں وہ ریزن ہے اور اسی سے ملتی جلتی سچویشن, آپ فرض کریں آپ چھوٹے تھے, ٹھیک ہے, جب آپ کو وہ انگزائٹی ڈیولپ ہوئی, آپ بہت چھوٹے تھے, 4 سال کی ایج میں تھے یا 5 سال میں تھے, تو آپ نے کوئی انسیڈنٹ دیکھا, یعنی کہ آپ کمرے میں انٹر ہوئے تو اندھیرا تھا, تو آپ ڈر گئے. اب وہی جو اندھیرے والی سچویشن ہے نا,
زندگی میں اگر آپ فیوچر میں کبھی بھی بڑے ہوتے ہوئے کہیں اندھیرے والی جگہ پہ جائیں گے نا تو وہ مائنڈ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یار یہ تو وہی سچویشن ہے, تو آپ اس ٹائم پھر ڈرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی کس فیکٹر کی وجہ سے ہوئی تھی, تو ٹریگر بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. تو یوزلی ٹریگر کیا ہوں گے, آپ علیحدہ کہیں جا رہے ہیں تو یہ ہوگا, کئی زیادہ لوگوں میں گئے ہیں تو ٹریگر ہو سکتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے چھوٹے ہوتے ہوئے آپ کو پرابلم زیادہ لوگوں کی موجودگی میں آ جاؤ, اسی لیے وہ زیادہ لوگ آپ کے لیے اب ٹریگر بن گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے بھی اور کچھ اور اسٹریس بھی جو ہے نا وہ وجہ بن سکتا ہے. یعنی کہ آپ کو کوئی اسٹریس چل رہا ہے جس میں آپ کی لو سیلف اسٹیم ہوگی, آپ لیک آف کانفیڈنس میں ہیں, تو انگزائٹی کا فیکٹر وجہ تو موجود ہے آپ میں, ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائم وہ جلدی ہو جائے گی, آپ پرون ہو جائیں گے, انگزائٹی پرون ہو جائیں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو انگزائٹی کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, یا ویسے ہی بہت سے لوگوں کو یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو ضروری نہیں کہ ہر بندے کو انگزائٹی ہو, لیکن اکثر یہ کہ انگزائٹی موجود ہوتی ہے کہیں نہ بیک اینڈ پہ, لیکن کئی لوگوں میں ٹریگر ہی نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب ان کی زندگی میں انگزائٹی آتی نہیں. تو ٹریگر کئی طرح کے ہو سکتے ہیں, لیکن جو کامن میں نے ٹریگر بتایا کہ اسی طرح کی سچویشن ہی ٹریگر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انگزائٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا سر, جو انگزائٹی ہے یہ ہمارے مائنڈ اور باڈی کو, ان دونوں کو کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ انگزائٹی جب ہوتی تو زیادہ اس کا جو اثر ہے برین کے اوپر ہوتا ہے, برین میں چینجز آتے ہیں. اب جب برین میں چینجز آتی ہیں تو باڈی بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے, یعنی کہ برین اور باڈی کا لنک ہے. تو جب ہوتا کیا ہے کہ جب انگزائٹی کی وجہ سے آپ کا برین افیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, برین میں کیا ہوتا ہے کہ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے, جیسے سیروٹونین کا کام ہو جانا, ٹھیک ہے, آکسیٹوسن کا کام ہو جانا, ٹھیک ہے, اور اس طرح کا جیسے ہی ڈوپامین کا کام ہو جانا, جیسے ہی نیورو ٹرانسمیٹر کا امبیلنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ سیڈ فیل کریں گے, ٹھیک ہے, آپ اینکشیس فیل کریں گے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے پوری باڈی پہ افیکٹ آتا ہے. فرض کریں اسٹریس کی وجہ سے یا سیڈنس کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, آپ کا امیون سسٹم ویک ہوگا تو آپ کو انفیکشن جلدی لگنے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کو روٹین میں آئے دن بیمار آپ رہیں گے, آئے دن فلو ہے, آئے دن انفیکشن ہے, ٹھیک ہے, بھوک نہیں لگے گی. تو اوور آل آپ جب بھوک نہیں لگے گی تو کھانا نہیں کھائیں گے, تو آپ کی جو باڈی نیوٹریشن نہیں ملے گی, اس کی وجہ سے ویسے آپ کی فزیکل باڈی بھی افیکٹ ہوگی. تو بالکل ڈائریکٹ کنیکشن ہے کہ انگزائٹی کا آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ اور فزیکل ہیلتھ دونوں پہ افیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے بڑے اچھے سے ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں. انگزائٹی بیسکلی ہے کہ اب ہم اس آپشنس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم انگزائٹی کو مینیج کر سکتے ہیں. سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ کیا جو لائف اسٹائل چینج ہے, ڈائٹ, ایکسرسائز وغیرہ, کیا یہ انگزائٹی کو امپروو کر سکتی ہیں؟ کس طریقے سے ہم ان کے تھرو انگزائٹی کو مینیج کر سکتے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے نا, تو اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بڑی اپروچ چاہیے ہوتی ہے. جیسے میں فالوورس کے لیے لے مین لینگویج میں آپ کو بتا دوں. فرض کریں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہے, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ آپ اچھا کھانا کھائیں گے تو ہڈی جلدی جڑ جائے گی, لیکن پہلے آپ نے اس کو صحیح جوڑنا ہے, اپنی جگہ پہ پہلے لانا ہے. اس کا مطلب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ رول سرجن کا, کہ سرجن اس کو پہلے صحیح فٹ کرے گا تو پھر کھانا کھائیں گے تو جلدی ہیل ہوگی. تو اس کا مطلب جو پرائمری رول ہے انگزائٹی کے اندر وہ کس پروفیشن کا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن. دیکھیے, انگزائٹی کا تعلق انکانشیس مائنڈ سے ہے, سب کانشیس مائنڈ سے ہے. تو سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ جو پروفیشنل کھیلتے ہیں نا, یا جن کو پتہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ میں جا کے کام کیسے کرنا ہے, وہ سائیکالوجسٹ ہیں. وہ سائیکالوجسٹ میں کہتا ہوں کلینکل سائیکالوجسٹ اچھے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہپنو تھراپسٹ اگر ہپنوسس کسی کو اچھا آتا ہے, سی بی ٹی ہے, این ایل پی ہے, یہ والی انٹرونشن جو جانتے ہیں نا, وہ انگزائٹی کو پہلے مینیج کریں گے. جب انگزائٹی مینیج ہو جاتی نا, تو پھر اگلی کوشش یہ ہوتی کہ اس کو مینٹین کیسے رکھنا. مینٹین میں کیا ہو سکتا ہے, میڈیکیشن ساتھ آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں. میڈیکیشن میں زیادہ تر انگزائٹیز میں جس طرح کی بھی انگزائٹی ہوتی ہے, یا تو ہم ایس ایس آر آئیز دیتے ہیں, جسے سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبٹرز کہتے ہیں, جو سیروٹونین کو بوسٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں اور انگزائٹی میں ریلیپس نہیں آتا, آپ نکل جاتے ہیں. اسی طرح اینٹی انگزائٹیز بھی اویلیبل ہیں. اینٹی انگزائٹیز میں سب سے جو امپورٹنٹ گروپ ہے اس کو ہم بینزوڈائزپین کہتے ہیں. بینزوڈائزپین کے اندر کئی ڈرگز ہیں, جس میں کلورپرومازین ہے, ٹھیک ہے,
زینکس کے نام سے آپ نے, ٹھیک ہے, اس طرح کی جو میڈیکیشن یہ اس میں آتی ہیں اینٹی انگزائٹی میں, تو یہ لوگ بھی پریسکرائب کرتے ہیں. پھر نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں اینٹی انگزائٹی کے لیے جو نیوٹریشنل چیزیں ہوتی ہیں ان میں وائٹامن سی میں کہتا ہوں اکثر لیں, وائٹامن سی, کسی بھی طرح کا وائٹامن بی آپ لیں, اومیگا 3 فیٹی ایسڈ لیں, کیونکہ زیادہ تر جب آپ کو اسٹریس, ایون اسٹریس بھی انگزائٹی کو ٹریگر کرتا ہے, تو آپ نے ہر وہ چیز کھانی جو اینٹی اسٹریس ہو. ٹھیک ہے, جب آپ یوزلی زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ کا برین برڈنائز ہوتا ہے, تو برڈنائز اس لیے ہوتا ہے کہ برین میں جب ورکنگ ہوتی ہے نا تو خاص قسم کے کیمیکل, ٹاکسک کیمیکل جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں بائی پروڈکٹ کے طور پہ, تو وہ آکسیڈنٹس کہلاتے ہیں. جتنے آپ کے برین میں آکسیڈنٹ ہوں گے نا آپ کا برین اتنا برڈنائز ہوتا ہے. تو آپ نے اینٹائی آکسیڈنٹ کھانے. اب اینٹائی آکسیڈنٹ میں پانی کا زیادہ استعمال بھی زیادہ, ایون پانی کا زیادہ پینا یہ بھی اینٹائی آکسیڈنٹ ہے. پھر آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, جو کہ فش میں زیادہ ہوتا ہے, اولیو آئلس ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ مارکیٹ میں کچھ آپ کو کوکنگ آئل بھی ایسے ملتے ہیں جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ زیادہ ایڈڈ ہوتا ہے, تو آپ وہ آپشن چوز کر سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ اس طرح نیوٹریشن سے بھی لے سکتے ہیں. پھر ہومیوپیتھک کے اندر بھی کافی آپشنز اویلیبل ہیں, جس طرح ایکونائٹ ایک ریمیڈی ہے ہومیوپیتھک میں, وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. پلساٹیلا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ارجینٹم ہے. اسی طرح اب یہ ہومیوپیتھک میں ایک اور نئی چیز ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے نا وہ بیسیکلی پرسن کو ٹریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ڈیزیز کے لیے کئی ریمیڈیز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ریمیڈیز ویری کرتی ہیں کہ وہ بندہ کس طرح, اس کی سائیکالوجی کیسے, یعنی کہ جو ہومیوپیتھک اپروچ ہے زیادہ وہ سائیکالوجی کو دیکھتی کہ یہ بندہ اگر فرض کریں اس طرح کا ہے تو اس کو دوسری ریمیڈی ملے گی, ٹھیک ہے, اس طرح کا ہے تو اس کو دوسری ریمیڈی ملے گی. تو یہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے کہ اگر آپ کوئی ایکسپرٹ ہومیوپیتھ کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اوکے سر, چلتے ہیں ہم اپنے لاسٹ کویشچن کی طرف کہ کب ایک انڈیویجول کو یا انسان کو چاہیے یا کب اسے لگتا ہے کہ اسے پروفیشنل ہیلپ کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ انگزائٹی جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو ایموشن ہے, ایک رسپانس ہے اسٹریس کے اگینسٹ. تو انگزائٹی میں نا ڈفرینٹ سمٹمز ہوتی ہیں جو پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں. اب دیکھیں کئی لوگوں سے بولا نہیں جاتا ہے جب انگزائٹی ہوتی, کئی لوگ گر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کئی لوگ جو ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کی انگزائٹی, ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا, پسینے آنا, اور کسی خاص سچویشن میں انگزائٹی ہے تو وہاں پہ آپ سے بولا نہ جانا, ٹھیک ہے. یہ پرسن ٹو پرسن سمٹم جو ہیں وہ انگزائٹی کے ویری کرتے ہیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کو ایسے سمٹمز آ رہے ہیں اور وہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, کیونکہ انگزائٹی میں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, تو جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو بلا وجہ کو یہ سائن آ رہا ہے تو آپ کو اسی ٹائم ہیلپ لینی چاہیے. فرض کریں میں کچھ لوگوں میں جاتے ہو, فرض کریں میں ایک لفٹ میں جاتا ہوں, اس لفٹ میں باقی لوگ بھی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی میں انٹر ہوتا ہوں تو مجھے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے, یہ باقی لوگ بھی جا رہے ہیں, آپ کو کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان لاجیکل آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کو ایسا لگے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے تو یو شوڈ گیٹ ہیلپ ایز سون ایز پاسبل, کیونکہ اگر آپ ہیلپ ٹائملی نہیں لیں گے تو اس انگزائٹی کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی. جتنا آپ زیادہ ہوتے جاتے ہیں کرونک انگزائٹی ہوتی جاتی ہے اور اس کا پھر مینجمنٹ بھی بڑا مشکل ہوتی جاتی ہے. جی, یعنی ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس طرح کے سمٹمز وغیرہ فیس کریں تو اسی ٹائم ہی پروفیشنل ہیلپ کی طرف یا جو سر نے اس میں ٹائملی ڈسکس کریں, ٹائملی بالکل ڈسکس کریں اور اس کا جلد سے جلد ہم مینجمنٹ کی طرف جائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ڈار, آپ نے اتنے اچھے سے اس کی کہ انزائٹی ہے کیا وہ ایکسپلین کیا, پھر کیا کیا آپشنز ہیں, کیا کیا مینجمنٹس ہیں, ہم ان کے تھرو ان کو مینیج کر سکتے ہیں انزائٹی کو. اور بھی اگر آپ کو کویشچن انزائٹی کے بارے میں یا انزائٹی مینجمنٹ کے بارے میں پلیز کمنٹ میں ہمیں بتائیں, ہم ضرور اس کا آنسر کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.